ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا، ایک ریئل اسٹیٹ ٹائکون کا، بات ملک ریاض کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے صاحب کی ہے جو اب امریکہ کے صدر ہیں۔ جب بھی ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کا تنازع ہے، کوئی کہتا ہے کہ تاریخ کا المیہ ہے، لیکن اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ دراصل یہ زمین کا جھگڑا بھی ہے۔ اور تازہ جو بیان داغا ہے ٹرمپ صاحب نے، اس کے مطابق امریکہ غزہ پر قبضہ کر سکتا ہے، وہاں سے اس کو کلین آؤٹ کر سکتا ہے، وہاں پہ جو فلسطینی بستے ہیں انہیں آس پاس کے ملکوں میں دھکیل کر وہاں پر ایک زبردست نئی ڈیولپمنٹ بن سکتی ہے، شاندار تعمیرات ہو سکتی ہیں، جس طرح ریئل اسٹیٹ والے لوگ دکھاتے ہیں، خواب تصویریں دکھاتے ہیں کہ یہ خطہ کیسے ٹوٹلی چینج ہو سکتا ہے، ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی انہوں نے بات منگل کو کی۔ ان کی ملاقات ہوئی نیتن یاہو صاحب سے جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں اور جو وانٹڈ ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے، ان پر سنگین الزامات ہیں قتل عام کے، نسل کشی کے، لیکن وہ پہلے فورن لیڈر ہیں جنہیں ٹرمپ نے ویلکم کیا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہاں پر جو ایک نازک جنگ بندی چل رہی ہے وہ اس کے دوسرے فیز کے بارے میں بات کریں گے، نیتن یاہو پر کچھ دباؤ ڈالیں گے کہ یہ روز کا قتل عام اگر رک گیا ہے تو اسے ہم آگے کیسے بڑھائیں۔ لیکن ان توقعات کے برعکس انہوں نے جو بات کی اس سے بہت سارے لوگ ہکا بکا رہ گئے، وہ لوگ بھی جو یہ جانتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ انہوں نے بات کیا کی ہے۔ تب سے لے کر اب تک پوری دنیا سے ریاکشن آ رہا ہے۔ پڑوسی ملک جو ہیں اسرائیل کے، انہوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اردن نے، سعودی عرب نے، مصر نے، یورپ میں برطانیہ نے، فرانس نے، دیگر ممالک نے کہا ہے کہ اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ دو ریاستی حل ہے۔ اسی طرح سے چین، آسٹریلیا، ترکی نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک خطرناک بات ہے، اس طرح سے معاملات بگڑیں گے، سدھریں گے نہیں۔ سب سے زیادہ سخت بیان آیا ہے برازیل کے لولا ڈے سلوا سے، جنہوں نے کہا ہے کہ جو یہ نسل کشی ہے اس میں امریکہ 100% پارٹنر تھا۔ اچھا یہ تو عالمی بیانات تو آئے نا اس وقت، ایسٹ ونگ جو وائٹ ہاؤس کا ہے وہاں کچھ کیبنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے اور بیوروکریسی کے اعلیٰ دماغ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ جب ٹرمپ نے یہ بات کی نا غزہ کی ڈیولپمنٹ کی تو اچانک سب کو جھٹکا لگا، اور الجزیرہ میں پڑھ رہا تھا کہ آدھوں نے اپنا سر پکڑ لیا، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا تھا، کسی کو بھی، کہ بھائی صاحب یہ بات کرنے والے۔ دیکھیں بادشاہ سلامت اپنے غلاموں کو کیوں بتائے گا کہ وہ کیا بات، تو ایک اتنا تپا، آئی ونڈر کہ پتہ نہیں نیتن یاہو کو بھی پتا تھا یا نہیں کہ وہ یہ بات کرنے جا رہا ہے۔ کلوز ڈور میٹنگ تو اچھا مزے کی بات آپ نے اچھا کہا، نیتن یاہو جب اس نے کہا تھا نا کہ گولان ہائٹس کو میں تسلیم کرتا ہوں اسرائیل کا حصہ، نیتن یاہو ہکا بکا رہ گیا تھا، ایجنڈے میں یہ نہیں تھا۔ اچھا ہاں فرسٹ ٹرم جب تھی، ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چیز میں اضافہ کروں جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی، اس نے کہا تھا کہ یہ امریکہ اس خطے کو قبضہ کرے گا۔ اور پھر جب سوال پوچھا گیا، اور کیونکہ جو اچھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، فورن لیڈرز، جو رپورٹرز تھے، ان کا حال آپ دیکھیں، اگر آپ پورا کلپ دیکھیں تو وہ سے پوچھ رہے ہیں کہ سر یہ مطلب کیسے، آپ ان کو کیسے نہیں رکھیں، جی دیکھیں یہ تو دوزخ بن گئی ہے۔ اچھا جس نے دوزخ بنایا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، یو اشتہاری نیتن یاہو۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ کون رہنا چاہے گا، تو بہتر ہوگا کہ ہم ایک لانگ ٹرم آکیوپیشن کریں غزہ کی اور اس کی بیچ فرنٹ پراپرٹیز بنائیں وغیرہ۔ اور کسی نے، ایک رپورٹر نے پوچھا، اس نے کہا کہ سر وہ ان کے گھر ہیں، وہ نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اچھا ٹرمپ بھی یار کیا چیز ہے، ہاں پہلے مطلب غزہ کے کونڈمز پر بات کر رہے ہیں، اب غزہ کے کنڈومینیمز پر آ گئے کہ یہاں پر ہم عمارات بنائیں گے، کیونکہ یار آخرکار ہے پراپرٹی ٹائکون، اور پراپرٹی ٹائکون ہونے کے ناطے سے ان کی سوچ ہاؤسنگ سوسائٹی سے شروع ہوتی ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی پر ہی آ کے ختم ہوتی ہے۔ پوری دنیا ایک آکشن کا پلاٹ ہے، پوری دنیا سر کارنر پلاٹ ہے، کتنا اچھا ہے یار بیچ فرنٹ پراپرٹی یہ وغیرہ وغیرہ، ریویرا بنائیں گے، غازہ لاگو یا جو بھی ان کا ہوتا ہے مارا لاگو۔ اچھا یہ جو پیشکش ہے کہ یار ان کو یہاں سے نکال دیں گے اور پھر غزہ کو ری ڈیولپ کریں گے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کئی بار فلوٹ کی گئی ہے۔ جب بائیڈن صاحب ہر ہفتے ان کو تحفے میں 10,000 بوم دے رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم یہ کریں گے۔ شاید تمہیں یاد ہو تل ابیب میں کانفرنس ہوئی تھی جس میں 8 اسرائیلی وزراء گئے تھے، سارے کے سارے جو ڈیزائننگ کے ماہرین وغیرہ ہیں، باقاعدہ انہوں نے
پبلش کیا تھا کہ یار دیکھو بیچ فرنٹ ایسے بنائیں گے, وہ امیجز بھی ہیں اور امیجز بھی ہیں ہمارے پاس, آج ابھی نہیں ہے جنگ کے شروع میں. جی بالکل بالکل. اور جیسے آپ نے کہا وہاں کی جو لوکل ریئل اسٹیٹ کمپنیز تھیں انہوں نے باقاعدہ اشتہار دیے تھے, شائع کیے تھے. مطلب غزہ جو ہے وہ دبئی بنے گا, غزہ جو ہے پتہ نہیں کیا بنے گا. کیلیفورنیا میں کچھ سینوگاگ میں پراپرٹی کی سیل شروع ہو گئی تھی, کیلیفورنیا میں بھی اور کینیڈا میں بھی, ٹورانٹو میں بھی. اچھا یہ جو لیکن یہ جو بات ہے نا اسپیسیفکلی کہ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے, ہم اس کو ایک ریزورٹ بنائیں گے یا جو بھی بنائیں گے, اچھا کون رہے گا یہاں پہ, یہ بھی سوال پوچھا گیا. اس نے کہا کہ جی پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, ورلڈ سٹیزن. دبئی, ہاں دبئی. جیریڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد ہیں, پچھلے سال انہوں نے کیا کہا تھا, میں ایک بار دوبارہ سن لینا چاہیے, سنائیں. In Gaza's waterfront property, it could be very valuable to, if people would focus on kind of building up, livelihoods. You think about all the money that's, it's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. That I would try to do if I was Israel right now is I would just bulldoze something in the Negev. I would try to move people in there. I know that won't be the popular thing to do, but I think that that's a better option to do so you can go in and finish the job. اچھا دیکھیں, ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جو اپنا ان کا پلان تھا میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے, اور بہت سارے لوگ اس پہ ایکسائٹڈ ہیں. بہت لوگ. اچھا لوگوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ عرب ممالک سے پہلے بات کر لی ہے, دے آر ایکسائٹڈ. انہوں نے تو سب نے کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلسطینی یہاں پہ آ کے رہیں. تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مشورہ ہوا تھا وہ سن ان لا سے جو پراپرٹی کے ہیں, دوسرے جو ابھی ان کے ایلچی گئے تھے مشرق وسطیٰ, اسٹیو ویلکوف شاید, جو جنہوں نے جا کے یہ سیز فائر کیا, جا کے انہوں نے دباؤ ڈالا, وہ بھی پراپرٹی ٹائکون ہے. تو جب آپ ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں گے تو وہ تو آپ کو بلو پرنٹ دیں گے نا کہ سر یہ زمین ہے. رچرڈ جینٹری جو پاکستان آیا تھا اور بنگلہ دیش آیا تھا وہ بھی پراپرٹی ٹائکون ہے. یہ ٹرمپ کے لوگ ہیں. جب ٹرمپ کہتا ہے نا کہ میں نے بہت لوگوں سے باتیں کی, اس کا مطلب ہے کہ میں نے آئی, می اور مائی سیلف تینوں سے بات کی ہیں. اچھا اب ایک تو بات ہے کہ دیکھو ٹرمپ جب پہلی دفعہ آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. ہاں تو وسط یہ جو تیری گاڑی اور گھر ہے نا یہ بھی میری ہیں, یہ جو تیری شرٹ پینٹ گھڑی, دی آرٹ آف ڈیل جو آرٹ آف دا ڈیل وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت دکھا کے بخار قبول کروانا. یہ تو ایک طرح سے ایک لحاظ سے یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. اب جیسے آپ میکسیکو اور کینیڈا کے ٹیرفز کو بھی دیکھو, میں 25% لگا رہا ہوں, میں تیرا ملک کھا جاؤں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. اچھا چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اب 1 مہینے کے لیے سسپینڈ کر. لیکن ذرا ایک یہ ہے کہ ٹرمپ کے ویسے الٹے سیدھے بیانات آتے رہتے ہیں, اینڈ وی ول ٹیک اٹ ان آور اسٹرائک. یہ جو بیان ہے نا, دیکھیں اس کا ریئیکشن آن دا گراؤنڈ کیا ہوا ہے. حماس نے تو کہہ دیا کہ جی مذائقہ خیز خوفناک ہے. پیلسٹین اتھارٹی نے کہا کہ بھائی یہ وہی بندہ ہے نا جو پچھلے ٹرم میں پورا ابراہیم ایکارڈ کر دیا تھا نا, اس نے جو کام کسی نے نہیں کیا اس نے کر دیا تھا, اس کو آپ ہلکا نہ لیں. یہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. گولان پہ اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ کے نام سے ایک بستی آباد ہے, اور گولان کو اس نے کیا. پھر اس نے جو سفارت خانہ کہا کہ میں یروشلم میں منتقل کروں گا, اس نے کر کے دکھایا. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ ہفتے میں ویسٹ بینک کے بارے میں بھی ایک اعلان کرنے والا ہوں. نہیں, آئی ایگری ود یو, ہلکا لینے کا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کو بھی اب ہلکا نہیں لے سکتے, کیونکہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے, کافی دہائیوں سے اس بات کی سمجھ ہے کہ ایک دفعہ ہم باہر نکل گئے تو ہمیں کوئی واپس نہیں آنے دے گا. اسی لیے تو یار جو پچھلے 16 ماہ میں ہوا ہے, میڈیکل ایویکویشنز ہوئی ہیں وہاں سے, لیکن وہاں کے لوگ جتنی بھی آپ کلپس سنیں وہ کہیں گے ہم نے جینا یہاں ہی ہے, مرنا ہی آئی ہے. اچھا کوئی پہلی بار یہ کوشش نہیں کی گئی. 1956 اکتوبر میں جب پہلی بار اسرائیل قابض ہوا تھا غزہ میں, وہاں پر دے ایگزیکیوٹڈ ہنڈریڈز آف پیپل تاکہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے. اتنے لوگ فرار نہیں ہوئے جتنا وہ چاہتے تھے. 67 میں دوبارہ آکیوپائی کیا, دوبارہ کوشش کی گئی تھی کہ یار ان کو اردن بھیج دو, مصر بھیج دو, وہ بھی ایز سچ نہیں ہوا. کچھ لوگ نبکہ جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہے, جنریشنل ٹراما ہے. تو جب ٹرمپ یہ کہتا ہے اور نیتن یاہو برابر کھڑا ہے آپ کے, اور 1.5 سال کا قتل عام ہو چکا ہے اور پوری دنیا بحث رہی ہے, تو فلسطینیوں کو یہ پلازیبل لگ رہا ہے بالکل ہے یہ ایکٹ کر دے گا. لیکن اگین دیکھو اب اس میں کیا پوائنٹ ہے. ایک تو آپ کیسے نکالو گے, 16 ماہ تک آپ نے اس جگہ کو تباہ کر دیا. اچھا اگر آپ کنٹینیوٹی میں دیکھو تو لگتا ہے کہ پلان ہی ہمیشہ یہی تھا. بائیڈن کے دور میں اس نے کہا کہ سر یہ لے, بنکر بسٹر بامز ایک شہر پر استعمال کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ نہ بچے, زرعی زمین, سکول وغیرہ, یہ تو ہم سب جانتے ہیں, تاکہ وہاں پر آپ کا رہنا ناممکن ہو جائے. رائٹ, اب ٹرمپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو نکال دو. لیکن جو 16 ماہ میں اس چیز کو جنہوں نے اس چیز کو سہا ہے,
وہ کیا اب ان کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہو؟ ان کے یہی بیان سامنے آ رہے ہیں بھائی ہمارا جینا مرنا یہیں پر ہے, آؤ آ کے یا تو ختم کر دو ہمیں مطلب جو بچے کچھ لوگ ہیں. آپ کس چیز سے ڈراؤ گے؟ اردن کے لیے بھی یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تینوں پڑوسیوں کے لیے. تینوں پڑوسیوں ان کو ایک بھی اور فلسطینی نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ اس چاہ میں نہیں کر رہے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی ادھر آ کے آپ مزید جو ہے ہمارے لیے مسئلہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ابھی میں مڈل ایسٹ آئی کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا, اس میں کچھ اردن کے آفیشلز کو کوٹ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو یہاں دھکیلا جائے گا ہم بارڈر بند کر دیں گے, اگر اسرائیل نے بارڈر کھولنے کی کوشش کی جبر کے استعمال کے ساتھ تو پھر ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑے. جتنا آپ اس کو سیریسلی لینا چاہے وہ آپ پہ.